بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا بیان جاری کیا۔ مسلمانوں کی آمد کی خبریں مسلسل طلحہ کے پاس پہنچ رہی تھیں۔ وہ کچھ گھبرا رہا تھا لیکن اپنی گھبراہٹ کو اس لیے چھپائے ہوئے تھا کہیں اس کے پیرو بد دل نہ ہو جائیں۔ اسے علم کہانت حاصل تھا، وہ لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر پچھلی باتیں بتا دیا کرتا تھا جو کہ محض اندازے ہوتے تھے۔ اس علم ہی کے زور پر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے اس علم سے ہی مرعوب ہو کر لوگوں نے اسے نبی مان لیا تھا۔ وہ اچھا خاصا تعلیم یافتہ تھا، مخفی عبارت بولتا تھا، اس سے اس کی جھوٹی دکانداری چمک اٹھی تھی۔ وہ اکثر چادر اوڑھ کر بیٹھ جاتا اور کہتا کہ اب مجھ پر وحی نازل ہونے والی ہے۔ تھوڑی دیر میں چادر سے منہ نکال کر کہتا مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے مکان کے گوشہ میں چادر اوڑھے وحی کے نزول کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کی بیوی آ گئی۔ اس نے سمجھا کوئی غلام کام سے جی چرا کر آ بیٹھا ہے۔ اس نے ایک تھپڑ رسید کیا۔ طلحہ نے منہ چادر سے نکال کر کہا، بدبخت تو کہاں آ مری؟ بھائی جبرائیل وحی لے کر آ رہے تھے، وہ واپس لوٹ گئے۔ اس کی بیوی کو بڑا افسوس ہوا، وہ ایسے ہی تماشے کرتا رہتا تھا۔ شمعونہ اس واقعہ کو سن کر بے ساختہ ہنس پڑی۔ شمعونہ نے کہا، اچھا نبی تھا، عورت نے مارا تو اسے، اور ڈر کر جبرائیل واپس بھاگ گئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کہاں، وہ تو کوئی مسخرہ تھا، شعبدہ باز تھا، پادری اسے نکال کہیے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں نکال ہی تھا، پادری اس کا حشر کیا ہوا؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمانا شروع کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چشمہ بزاخہ کے سامنے ایک میدان میں خیمہ زن ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ طلحہ کے پاس بے شمار لشکر ہے۔ انہوں نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ تم نبی نہیں ہو، جنگ کر کے فضول خون ریزی نہ کرو، بہتر یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ اور ادائے نبوت سے توبہ کرو۔ طلحہ کو سخت ناگوار گزرا۔ اس نے اسی وقت اپنے لشکر کو میدان جنگ میں نکل کر مسلح ہونے کا حکم دیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہاری باتوں کا جواب تلوار کی نوک سے دیا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی فوج کو میدان میں صف بستہ کر دیا۔ انہوں نے اپنی سپاہ کے 3 حصے کیے، ایک حصہ پر عدی بن حاتم کو اور دوسرے حصہ پر ثابت بن قیس کو سردار مقرر کیا اور تیسرا حصہ اپنے تحت میں رکھا۔ اسلامی لشکر نہایت شان کے ساتھ طلحہ کے لشکر کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے عدی بن حاتم نے پرزور حملہ کیا، ادھر سے عقبہ بن حصن ان کے مقابلے میں آیا۔ بہادروں نے تلواریں مایانوں سے کھینچ لیں، جنگ شروع ہو گئی۔ جوان مرد دلیری سے لڑنے لگے، تلواریں زور و شور سے چلنے لگیں، سر و تن کے فیصلے ہونے لگے، سروں کے سر اور دھڑوں پر دھڑ کٹ کر گرنے لگے، خون کی بارش ہونے لگی، نہایت گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، سرفروش بڑی جان بازی سے جنگ کر رہے تھے۔ طلحہ کی فوج مسلمانوں کو پیچھے دھکیل کر پامال کرنا چاہتی تھی، لیکن مسلمان پہاڑی چٹان کی طرح جم گئے تھے اور بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ وہ اس فکر میں تھے کہ کفار کی صفیں درہم برہم کر دیں، مگر کفار بھی عرب تھے، جو خون مسلمانوں میں تھا وہی ان میں بھی تھا، پھر ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ جوش میں آ کر حملے کرتے تھے اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹانے میں پورا زور صرف کر رہے تھے، لیکن مسلمان انہیں ایک قدم بھی نہ بڑھنے دیتے تھے۔ وہ نہایت استقلال سے لڑ رہے تھے، کیونکہ فریقین جوش میں آ کر حملے کر رہے تھے، اس لیے فریقین کے سپاہی کٹ کٹ کر گر رہے تھے، لاشوں پر لاشیں گرتی جاتی تھیں۔ تازہ لاشوں سے خون اس طرح نکل نکل کر بہہ رہا تھا جس طرح مشق کا دہانہ کھل جانے سے پانی بہنے لگتا ہے۔ جگہ جگہ خون کے چکدے جم گئے تھے اور سوار لاشوں کو پامال کرتے پھر رہے تھے۔ اچانک کفار نے سنبھل کر نہایت جوش سے حملہ کیا۔ مسلمانوں نے اس حملہ کو روکنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن وہ کافروں کے سیلاب کو نہ روک سکے، قدم قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ جب وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئے تب ثابت بن قیس اپنی سپاہ کے ساتھ حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اس شدت سے حملہ کیا
کہ کفار پیچھے ہٹتے اور دبتے چلے گئے۔ مسلمان شیر ہو کر بڑھنے اور نہایت سختی سے حملہ کرنے لگے۔ کافروں نے ہر چند مسلمانوں کے حملہ کو روکنا چاہا لیکن نہ روک سکے۔ وہ بہت جلد پیچھے ہٹ گئے۔ مسلمانوں کے اس پرزور حملے نے ان کے بہت سے سپاہیوں کو ختم کر دیا۔ اب طلحہ کا بھائی حبال اپنا لشکر لے کر آ ٹوٹا۔ اس نے نہایت زور سے حملہ کیا۔ اس کے حملہ کی شان سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی فوج یا تو مسلمانوں کو قتل کر ڈالے گی یا ہزیمت دے کر بھگا دے گی، لیکن مسلمانوں نے بڑے استقلال سے کفار کے اس کوہ شکن حملہ کو روکا اور بڑی بے جگری سے جنگ شروع کر دی۔ اس وقت جنگ کے شعلے نہایت تیزی سے بھڑک اٹھے تھے۔ سر و تن کے فیصلے جلد جلد ہونے لگے، لاشوں پر لاشیں گرنے لگیں۔ مسلمانوں نے کافروں کی کئی صفیں کھول دیں۔ ہر صف میں گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ کافر مسلمانوں پر اور مسلمان کافروں پر جھپٹ جھپٹ کر حملے کرنے لگے۔ ہر حملہ میں فریقین کے کچھ نہ کچھ سپاہی قتل و مجروح ہو کر گر جاتے تھے۔ یہ معرکہ حق و باطل کا تھا۔ حاملان دین متین کی تعداد کم تھی، باطل پرست بہت زیادہ تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کم ہونے کی وجہ سے زیادہ مرتے، لیکن تعجب کی یہ بات تھی کہ کفار زیادہ مر رہے تھے۔ اس سے ان کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی تھی، جبکہ لڑائی نہایت زور و شور سے تھی۔ سر کٹ کٹ کر گیندوں کی طرح اچھل رہے تھے اور دھڑ تناور درختوں کی طرح گر رہے تھے۔ اس وقت طلحہ جنگ سے جان بچا کر چادر اوڑھے چشمہ کے کنارہ بیٹھا گویا وہی آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ عتبہ گھوڑا دوڑا کر اس کے پاس آیا اور بولا، اے رسول لعنت اللہ علیہ، یہ وقت میدان جنگ سے الگ ہو کر چادر اوڑھ کر بیٹھنے کا نہیں ہے۔ اٹھیے، جنگ گاہ میں پہنچ کر اپنے معتقدین کی ہمت بڑھائیے۔ طلحہ نے چادر کا پلہ منہ کے اوپر سے ہٹا کر کہا، اس وقت نہ بولو، میں خدا سے ہم کلام ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، وہی آنے والی ہے۔ تم سپہ سالار ہو، تمہارا کام لڑنا ہے، جا کر لڑو۔ عتبہ لوٹ آیا اور لڑائی میں مشغول ہو گیا۔ عین اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دستہ لے کر نہایت سختی سے حملہ کیا۔ انہوں نے پرزور حملے کر کے کافروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان کے ہمراہیوں نے دشمن کا صفایا کر ڈالا۔ پہلی تمام صف کو کاٹ کر ڈال دیا اور دوسری صف کو منتشر کر کے تیسری صف میں دراڑیں ڈال دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سختی اور بڑی دلیری سے حملے کر رہے تھے۔ وہ جس طرف ٹوٹ کر گرتے تھے کشتوں کے پشتے لگا دیتے تھے۔ ان کی تلوار بجلی کی طرح کوند رہی تھی۔ انہوں نے بہت سے کافروں کو مار ڈالا تھا اور جس شان سے وہ حملے کر رہے تھے اس سے تاثر پایا جاتا کہ وہ تنہا ہی تمام لشکر اعداء کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ انہی کی سی دلیری کے ساتھ ان کا دستہ بھی لڑ رہا تھا۔ ہر مجاہد جھپٹ جھپٹ کر حملہ کر کے اپنے مد مقابل کو مار ڈالتا تھا۔ اس سے کفار پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ عتبہ یہ کیفیت دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ پھر دوڑ کر طلحہ کے پاس آیا اور کہا، اے رسول لعنت اللہ علیہ، آپ کی امت پر بڑا نازک وقت آ گیا ہے۔ کم بخت مسلمانوں نے پرزور حملہ کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھی مایوس و بے دل ہو کر پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ ان کی خبر لیجیے اور بتائیے کہ وحی نازل ہوئی ہے یا نہیں۔ طلحہ نے پھر چادر سے منہ نکال کر کہا، ابھی تک وحی نہیں آئی، مگر قیاس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی جبرائیل عنقریب آنے والے ہیں اور یہ یقین ہے کہ وہ فتح و ظفر کی خوشخبری لے کر آئیں گے۔ تم جاؤ اور شدت سے حملے کر کے مسلمانوں کی صفیں الٹ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب میں کوئی اعرابی جبرائیل کے نام سے بھی واقف نہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر شخص جان گیا تھا۔ عتبہ پھر لوٹ کر جنگ میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت جنگ اور بھی شدت سے ہونے لگی تھی۔ مسلمان پرزور حملے کر کر کے مرتدوں اور کافروں کو بے درے قتل کر رہے تھے۔ اگرچہ کفار بھی اپنی پوری قوت سے لڑ رہے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کی کوہ شگاف تلواروں کو نہ روک سکتے تھے۔ مسلمان جب تلواریں مارتے تھے تو ان کے بھنڈارے کھل جاتے تھے۔ اب مسلمان اکا دکا ہی کوئی مرتا تھا اور کفار بڑی تیزی سے گرتے چلے جا رہے تھے۔ کفار مرعوب ہو گئے تھے، اب نہ ان میں جوش رہا تھا اور نہ ہی ہمت۔
عتبہ اپنے سپاہیوں کی یہ کیفیت دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ پھر دوڑ کر طلحہ کے پاس پہنچا، دیکھا تو وہ بدستور چادر اوڑھے بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی بیوی بھی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ عتبہ نے گھبرائے ہوئے لہجہ میں جلدی سے پوچھا، کیسے جبرائیل آئے؟ طلحہ نے منہ ڈھکے ہوئے ہی جواب دیا، ابھی نہیں آئے، وہ خدا کے حضور میں حکم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تم بار بار مجھے مخاطب نہ کرو، کہیں جبرائیل واپس نہ لوٹ جائیں۔ جاؤ اور جی کھول کر لڑو۔ طلحہ کوئی نبی تو تھا نہیں، فقط اپنے پیرووں کو بہکا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے معتقد لڑائی جاری رکھیں، بس اگر فتح ہو جائے تو وہ کہہ دے گا کہ فتح کی خوشخبری آ چکی تھی، اور شکست ہو جائے تو کہے گا کہ چونکہ قسمت میں ہزیمت تھی اس لیے وہی نہ آئی تھی۔ عتبہ پھر لوٹ کر لڑائی میں مشغول ہو گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوں کی صفوں کو الٹ دیا ہے۔ انہوں نے اور ان کے رسالوں نے بے شمار کافروں کو مار ڈالا ہے۔ پہلے تو مسلمان تھوڑے اور کافر زیادہ تھے، اور اب کافروں کی بھاری تعداد مارے جانے کی وجہ سے مسلمان زیادہ ہو گئے تھے۔ عتبہ نے سمجھ لیا کہ اگر جنگ کی یہی صورت رہی تو اس کا ایک سپاہی بھی زندہ باقی نہ بچے گا۔ وہ بڑا ہراساں ہوا اور بھاگ کر پھر طلحہ کے پاس آیا اور کہا، اے رسول، تیری ساری امت کٹی جا رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے دلیروں کو مار ڈالا اور تیرے لشکر کی صفوں کو الٹ دیا ہے۔ جلد بتا، کیا وحی آتی ہے؟ طلحہ بھی یہ باتیں سن کر گھبرا گیا۔ اس نے کہا، بھائی جبرائیل آ کر کہہ گئے ہیں کہ جو تیری قسمت میں لکھا ہے وہی پیش آئے گا۔ عتبہ کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، مکار اور فریبی انسان، تو جھوٹا اور دغا باز ہے، تو نے ہم سب کو دھوکہ دیا۔ طلحہ کچھ نہ بولا۔ عتبہ بکتا جھکتا میدان جنگ میں پہنچا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، لوگوں، طلحہ جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، میں تو جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنا لشکر لے کر بھاگ گیا۔ اب مرتدین کے قدم اکھڑ گئے، وہ بھی نہایت بدحواس ہو کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں قتل اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے کافر مارے گئے، بہت سے گرفتار کر لیے گئے، بہت کم بھاگ کر اپنی جانیں بچا سکے۔ اتفاق سے عتبہ بھی گرفتار ہو گیا۔ جب طلحہ نے دیکھا کہ اس کا تمام لشکر منتشر ہو گیا تو وہ بھی اپنی بیوی کو لے کر بھاگا۔ اس کے بھاگتے ہی میدان جنگ سے کفار کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے طلحہ کے کیمپ پر قبضہ کر لیا، بہت کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس قدر بیان فرما کر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان روک لیا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔